بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ گزشتہ جلسات میں عدل الہی کے بارے میں بحث تمام ہوئی اور اس کے بعد عدل الہی پر اٹھائے جانے والے اشکالات کے بارے میں بھی تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ مصنف یعنی آقا محمد رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں عقیدتنا فی التکلیف، پروردگار عالم کی جانب سے جو بندے پر تکالیف قرار دی گئی ہیں، جو احکامات بندگان خدا پر خداوند منان کی جانب سے قرار دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ مطالب آسان ہیں، اتنے مشکل نہیں ہیں۔ عبارات کے اندر جو جو نکات آئیں گے ان کی توضیح دیتے جائیں گے۔ عقیدتنا فی التکلیف، تکلیف کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ چند شرائط یہاں پر آقا مظفر ذکر کرتے ہیں۔ نعتقد انہ تعالی لا یکلف عبادہ الا بعد اقامت الحجۃ علیہم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس صورت میں جب ان پر حجت قائم کر دے، کہ انشاءاللہ وضاحت آ رہی ہے اس کی۔ یعنی جب تک پروردگار عالم کی جانب سے حجت قائم نہیں ہوگی بندہ مکلف نہیں ہے۔ کہ حجت کیسے قائم ہوگی انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ وَلَا يُكَلِّفُهُمْ إِلَّا مَا يَسَعُهُمْ وَمَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَمَا يُطِيقُونَهُ، یہ تینوں جملات ایک ہی مطلب کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مکلف نہیں کرتا الا ما یسعہم، مگر اس چیز کے بارے میں تکلیف دیتا ہے جس کی وسعت ان بندوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی وما یقدرون علیہ، جس پر ان کو قدرت ہے، وما یطیقونہ، جو کام کر سکتے ہیں۔ خدا کبھی بھی بندوں کو ان کی توان سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کہ تقریباً یہ شیعہ مذہب کے ضروریات اور بدیہیات میں سے ہے کہ خدا تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا۔ جس کی طاقت بندے کے اندر نہیں ہے اس چیز کی تکلیف خدا نہیں دیتا۔ تکلیف اسی چیز کے بارے میں ہوتی ہے کہ جس کی توان ہو۔ وما یعلمون، اور جس چیز کو جانتے ہوں۔ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے بارے میں بھی خدا تکلیف نہیں دیتا۔ کہ وما یعلمون کی توضیح انشاءاللہ شرح میں آئے گی، یعنی جان سکتے ہوں یہ مراد ہے۔ لِأَنَّهُ مِنَ الظُّلْمِ تَكْلِيفُ الْعَاجِزِ وَالْجَاهِلِ غَيْرِ الْمُقَصِّرِ فِي التَّعْلِيمِ، کیوں بھائی پروردگار عالم تکلیف ما لا یطاق نہیں کرتا یا جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں تکلیف نہیں دیتا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهُ مِنَ الظُّلْمِ، کیونکہ شان یہ ہے کہ یہ بات ظلم ہوگی کہ عاجز بندے کو تکلیف دی جائے یا ایسے جاہل بندے کو تکلیف دی جائے جو تعلیم حاصل کرنے میں تقصیر نہیں کرتا۔
یعنی سیکھنے میں اس نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے پاس انشاءاللہ جیسے آگے بھی بحث آئے گی، یا جاہل مقصر ہے یا جاہل قاصر ہے۔ جاہل مقصر اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ نہیں جانتا لیکن جان سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کے اس نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، اسے کہیں کہ جاہل مقصر۔ جاہل قاصر یعنی جو نہیں جانتا اور اس کے پاس امکان بھی نہیں تھا، متوجہ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، شرائط نہیں تھے، ایسے بندے کو جاہل قاصر کہیں گے۔ البتہ جاہل قاصر اور مقصر کے بارے میں تفصیلاً بحث ہوگی انشاءاللہ۔ پس مصنف نے عبارت کے اس ٹکڑے میں تکلیف کے بارے میں دو شرائط ذکر کیے۔ تکلیف اسی چیز کی ہوگی جو ہماری قدرت میں ہو، اور تکلیف اسی چیز کے بارے میں ہوگی جس کو ہم جانتے ہوں۔ جس کو نہیں جانتے یا جو ہماری توان اور اختیار میں نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ خوب یہاں پر شارح آتے ہیں اور مطالب کو تھوڑا سا کھول کے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لا یخفی علیک ان المصنف قدس سرہ اشار الی بعض شروط المکلف۔ یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت میں مکلف کے بعض شرائط کو ذکر کیا ہے۔ مکلف یعنی جس کو تکلیف دی گئی ہے، یعنی بندہ۔ مثلا من القدرت علی الفعل، ایک شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اس فعل پر، اس کام پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ پس فتکلیف العبد بما لا یطاق، بندے کو تکلیف دینا اس چیز کی کہ جس کی اس کے اندر توان نہیں ہے۔ مثلا کالطیران، جس طریقے سے مولا کہے کہ ہوا میں اڑ کے دکھاؤ، من دون وسیلۃ، ایسے ہوا میں بغیر وسیلے کے اڑ کے دکھاؤ۔ تو فرماتے فتکلیف العبد بما لا یطاق لا یصدر عنہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی سے ایسی تکلیف صادر نہیں ہوتی۔ ایک یہ شرط۔ وَمِنْ إِمْكَانِ الْعِلْمِ بِالتَّكْلِيفِ، یہ عطف ہو رہا ہے من القدرت پر۔ اشار الى بعض شروط المکلف من القدرت علی الفعل، ایک۔ وَمِنْ إِمْكَانِ الْعِلْمِ بِالتَّكْلِيفِ او قیام الحجت علیہ، مکلف کے لیے یہ بھی ممکن ہو کہ تکلیف کا علم حاصل کر سکتا ہو، یا جو اس پر حجت قائم ہے، جو حجت ہے اس پر اس کا علم حاصل کر سکتا ہو۔ یہ تعبیر اس طریقے سے ہے کہ کبھی کبھار انسان تکلیف کا علم حاصل نہیں کر پاتا، حکم واقعی کیا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن جو اس پر حجت تمام ہوئی ہے، مثلا حکم ظاہری، اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال تکلیف کے لیے ضروری ہے کہ یا علم بالتکلیف ہو، یا جو اس پر حجت قائم ہو رہی ہے۔ مثلا شارع مقدس نے جو احکام ظاہریہ کو حجت قرار دیا ہے، خب ان کو بھی حاصل کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو حاصل کرے۔ اور اگر نہ علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی جو حکم ظاہری ہے یا جو حجت اس پر قائم ہو رہی ہے اس کو بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو ایسا بندہ مکلف نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَا لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْعِلْمِ بِهِ مِن دُونِ حَرَجٍ أَوْ مَشَقَّةٍ أَوْ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْدُرُ التَّكْلِيفُ بِهِ عَنْهُ تَعَالَى أَيْضًا، پس وہ چیز کہ جس چیز کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، اما ما لا سبیل لہ الی العلم بھی، کہ اس چیز کا علم حاصل کر سکے، اس کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے، من دون حرج او مشقت، حرج اور مشقت کے بغیر اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا، یا اس پر حجت تمام نہیں ہو سکتی،
تو فلا یصدر التکلیف بہ عنہ تعالی، تو اس چیز کے بارے میں پروردگار عالم کی جانب سے تکلیف صادر نہیں ہوگی۔ کل ذالک لنفی الظلم عنہ، بھئی یہ دونوں چیزیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فعل پر قدرت بھی ہو یا مثلا اس تکلیف کا علم بھی حاصل کر سکتا ہو، اگر عاجز ہے اور علم بھی حاصل نہیں کر سکتا تو وہ تکلیف نہیں ہے اس پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی تکلیف دینا جو اس کے توان میں نہ ہو یا جو جس کے بارے میں یہ علم حاصل نہیں کر سکتا تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ مثلا ایک بندے کے اندر توان نہیں ہے، خدا اسی چیز کا اس کو مکلف بنا دے، ظلم ہے۔ جس چیز کے بارے میں وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، خدا اسی چیز کے بارے میں اس کو تکلیف دے دے، یہ ظلم ہوگا۔ کل ذالک لنفی الظلم عنہ، یہ دونوں شرائط ہم نے جو ذکر کیے ہیں اس وجہ سے کہ پروردگار عالم ظالم نہیں ہے۔ فإن التکلیف بدون القدرت او مع الجہل به جہلا قصوریا ظلم، فرماتے اس لیے کہ اگر قدرت کے بغیر اس میں توان نہیں ہے پھر بھی اس کو تکلیف دی جائے، یا وہ جاہل ہے اور جاہل کاسر بھی ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ کیا ہے، سستی نہیں ہوئی، بیچارہ جان ہی نہیں پاتا، اس کے اندر یہ توان ہی نہیں تھی، کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ظلم ہو جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایسے امور کے بارے میں تکلیف دے؟ وَالظُّلْمُ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ، اور ظلم خدا سے صادر نہیں ہو سکتا۔ لما تقدم، کیونکہ عدل الہی کے بحث میں گزر چکا کہ من انہ لا یفعل القبیح ولا یترک الحسن، خدا فعل قبیح کو انجام نہیں دیتا اور فعل حسن کو ترک نہیں کرتا۔ ثم ان المراد من قوله وما يعلمون هو ما يمكن ان يحصل له العلم والا فتعليق التكليف على العلم به لا يخلو عن اشكال كما قرر في محله۔ ایک بحث کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں جو ہم لوگ علم اصول میں پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا وما يعلمون، اس سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ باقی مقصود یہ نہیں ہے کہ تکلیف مقید ہے علم کے ساتھ، نہ یہ نہیں ہے۔ علم اصول میں ذکر کرتے ہیں کہ تکالیف مشترک ہیں عالم اور جاہل کے درمیان، وہ اپنی جگہ پر ذکر کرتے ہیں۔ علم اصول میں تفصیل سے اس مطلب کو ذکر کیا جاتا ہے، بھلے وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ حکم کے مراتب ہیں، کہ مرحوم آخوند 4 مرحلے ذکر کرتے ہیں کہ ایک حکم کا مرحلہ مصالح اور مفاسد کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ انشاء کا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ حکم کی فعلیت کا مرحلہ ہے، چوتھا مرحلہ حکم کے تنجز کا مرحلہ ہے۔ حکم کے یہ 4 مراحل ہیں۔ میں توضیح دے رہا ہوں جو شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، کہ تقریباً ملتی جلتی توضیحات ہیں جو بزرگان اصولیون دیتے ہیں، فقہا دیتے ہیں۔ مثلا فرض کریں سلام کا جواب دینا واجب ہے، یا مثلا نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب اس وجوب نماز کا ایک مرحلہ ہے مرحلہ مصالح و مفاسد۔ ظاہر سی بات ہے کہ انشاءاللہ بعد میں احکام دین کے بارے میں مصنف وہاں پر تذکر بھی دیں گے کہ تکالیف الہیہ تابع مصالح اور مفاسد ہے، یعنی جس کے اندر مصلحت ملزمہ پائی جاتی ہے خدا اس کو واجب کرتا ہے، جس کے اندر مفسدہ ملزمہ پایا جاتا ہے خدا اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بقایا احکام تکلیفیہ۔ تو پہلا مرحلہ ہے وہ مرحلہ مصالح اور مفاسد، کہ جس کو ملاک کا مرحلہ کہتے ہیں۔
خوب دوسرا مرحلہ ہے اس ملاک کے اعتبار سے شارع کا ان احکامات کو انشاء کرنا. تیسرا مرحلہ ہے ان احکامات کے موضوع کا خارج میں متحقق ہونا. اور چوتھا مرحلہ ہے تنجز کا کہ مکلف کو اس کا علم بھی حاصل ہو جائے. مثلا شارع کہتا ہے یجب الحج علی المستطیع، مستطیع پر جو صاحب حیثیت ہے اس پر حج واجب ہے. اب ایک مرحلہ ہے ملاک کا مرحلہ کہ حج کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے. دوسرا مرحلہ ہے انشاء کا کہ شارع نے حج کو واجب قرار دیا. تیسرا مرحلہ ہے فعلیت کا کہ یہ حج واجب ہے مستطیع پر. خارج میں جب آپ صاحب استطاعت ہو جائیں گے تو یہ وجوب آپ کی گردن پر آ جائے گا. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ منجزیت کا مرحلہ ہے، تنجز کا مرحلہ ہے کہ اسے پتہ بھی چل جاتا ہے. اب اگر تنجز کے مرحلے میں یہ بندہ آ کر تکلیف کو ترک کر دیتا ہے تو مستحق عقاب قرار پائے گا. یہ ہم علم اصول میں پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ آغا جو ملاک کا مرحلہ ہے، انشاء کا مرحلہ ہے، فعلیت کا مرحلہ ہے، ان تمام مراحل میں تکلیف مقید نہیں ہے علم کے ساتھ. اسی نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ تکلیف مشترک ہے عالم اور جاہل کے درمیان. البتہ یہ تکلیف منجز اس وقت ہوگی جب مجھے پتا چلے. تو بس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وما یعلمون، شارع کہتے ہیں کہ مصنف کی اس سے مراد دو میں سے کوئی ایک نقطہ ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر عبارت یہ ہے کہ تکلیف مقید ہے علم کے ساتھ. یہ تعبیر، یہ جملہ درست نہیں ہے. حتیٰ اس کو خود اصول فقہ میں آغا مظفر نے بھی ذکر کیا ہے کہ بابا تکلیف عالم اور جاہل کے درمیان مشترک ہے. تکلیف مقید نہیں ہو سکتی علم کے ساتھ کہ اصول فقہ میں جیسے ذکر کرتے ہیں دور لازم آئے گا. تو پھر آغا آپ کی ظاہر عبارت تو یہ ہے آغا مظفر کہ تکلیف مقید ہے علم کے ساتھ. کہہ رہے ہیں نا، مقصود یہ نہیں ہے کہ تکلیف مقید ہے علم کے ساتھ. یا تو مراد یہ ہے کہ وما یعلمون یعنی تکلیف کو جان سکتا ہو، یا مراد یہاں پر تکلیف سے تنجز تکلیف ہے، نہ کہ انشاء تکلیف، نہ کہ فعلیت تکلیف. ایسے کہیں گے تو مطلب درست ہو جائے گا. اعلیٰ علم اصول میں مفصل بحث ہے کہ یہاں پر انہوں نے اجمالاً اشارہ کیا تو ہم نے بھی اجمالاً توضیح دی ہے، لیکن مطلب یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا. ثم ان المراد من قوله وما يعلمون، اس کو بھی خصوصیت سے اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ظاہر عبارت کو دیکھا جائے تو اشکال لازم آتا ہے. آغا مظفر آپ کیسے کہتے ہیں کہ تکلیف مقید ہے علم کے ساتھ، جبکہ علم اصول میں خود آپ بیان کر چکے ہیں کہ تکالیف مشترک ہے عالم اور جاہل کے درمیان. اسی لیے اس کی توضیح دے رہے ہیں. ثم ان المراد من قوله وما يعلمون، یا تو مراد اس سے یہ ہے هو ما يمكن ان يحصل له العلم، یا تو اس وما یعلمون سے مراد یہ ہے کہ جس کا علم حاصل کرنا ممکن ہو. وَإِلَّا اگر یہ مراد نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ تکلیف مقید ہے علم کے ساتھ تو غلط ہو جائے گا. وَإِلَّا یعنی اگر یہ مراد نہ ہو تو فَتَعْلِيقُ التَّكْلِيفِ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَالٍ، تو تکلیف کو علم بالتکلیف پر معلق کرنا، اس کے ساتھ مقید کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے. کما قرر فی محل، جیسے کہ اس اشکال کو اپنے مقام پر ذکر کیا گیا ہے کہ علم اصول میں ذکر کرتے ہیں دور لازم آتا ہے، کیونکہ اگر تکلیف مقید ہو علم کے ساتھ تو تکلیف متوقف ہوگی علم بالتکلیف پر، اور علم بالتکلیف متوقف ہے اصل تکلیف پر، تو یہ دور ہو جائے گا. اللہم الا ان یرید، یہ دوسری توجیہ ہے، مگر یہ کہ یہ کہا جائے کہ ان کی مراد یہ ہے
کہ انہو یتنجز التکلیف فی حقہ، عالم کے حق میں تکلیف منجز ہوگی، یعنی تکلیف سے حکم کا چوتھا مرحلہ مراد لے، اگر ایسے مراد ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ عَلَى مُخَالَفَةِ التَّكْلِيفِ إِلَّا بِمِقْدَارِ الَّذِي عَلِمَ بِهِ، پس یہ بندہ مخالفت تکلیف پر مستحق عقوبت نہیں ہوگا مگر اسی مقدار میں کہ جس مقدار میں وہ تکلیف کے بارے میں جانتا تھا، جتنا علم تھا اس کے مطابق اگر اس نے عمل نہیں کیا تو یہ عقوبت کا مستحق ہے۔ وَأَمَّا مَا زَادَ عَنْهُ، لیکن اس مقدار سے بڑھ کر، یعنی جس مقدار کو جانتا ہے اس سے اضافی، یعنی جو نہیں جانتا، تو فَلَا تَنْجِيزَ وَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، تو اس مازاد کی نسبت سے نہ اس پر منجزیت ہے نہ عقوبت ہے۔ منجزیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی مخالفت کرے تو مستحق عقوبت قرار پاتا ہے۔ علم اصول میں کہتے ہیں نا امارات حجت ہیں، قط حجت ہے، تو وہاں پر حجت کا معنی کرتے ہیں منجزیت و معذریت۔ منجزیت کا معنی یہ ہے کہ تکلیف کو جانتا ہے اور جان بوجھ کے اس کی مخالفت کرتا ہے تو مستحق عقوبت قرار پائے گا، لیکن معذریت کا معنی یہ ہے کہ تکلیف کو نہیں جانتا لہذا اس نے انجام نہیں دیا، لہذا قیامت کے دن خدا کے سامنے عذر پیش کر سکتا ہے کہ خدایا مجھے پتا نہیں تھا۔ کما سر بہ المصنف فی اصول الفقہ، جس طریقے سے مصنف نے اس مطلب کی صراحت بیان کی ہے، توضیح دی ہے، تصریح کی ہے اپنی کتاب اصول فقہ میں۔ خوب، ثم ان المصنف لم یذکر بقیت الشروط العامہ للمکلف، اب مصنف نے فقط قدرت اور امکان علم کو ذکر کیا، لیکن مکلف کے لیے کچھ اور بھی شرائط عامہ ہیں کہ جن کو شرائط عامہ کہتے ہیں، مثلا بلوغ اور عقل۔ مکلف وہ بندہ ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، قادر ہو اور ملتفت ہو۔ مصنف نے بلوغ اور عقل کو ذکر نہیں کیا ہے۔ ثم ان المصنف لم یذکر بقیت الشروط العامۃ للمکلف، اگر مکلف کے لیے جو بقایا شروط عامہ ہیں ان کو ذکر نہیں کیا۔ بقایا شروط عامہ کون سے؟ من البلوغ، بالغ آدمی مکلف ہے، جو غیر بالغ ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ عاقل آدمی مکلف ہے، پاگل مجنون مکلف نہیں ہے۔ کما لم یذکر شروط نفس التکلیف، جس طریقے سے مصنف نے خود تکلیف کے شرائط کو بھی ذکر نہیں کیا، مثلا من انتفاء المفسدۃ فیہ وتقدمہ علی وقت الفعل، مثلا تکلیف کے شرائط کہ اس تکلیف میں مفسدہ نہ ہو، یا تکلیف ظاہر سی بات ہے کہ وقت عمل سے پہلے بتائی گئی ہو۔ مثلا شارع کہتا ہے کہ جمعے کے دن تم نے فلاں کام کرنا ہے، خوب اگر اس حکم کو ہفتے کے دن بتائے گا، جمعہ گزر جائے، یہ کبھی ہے۔ اگر جمعے کے دن مجھے شارع نے مکلف بنانا ہے تو جمعرات کو یا جمعے سے پہلے مجھے بتائے۔ کما لم یذکر شروط نفس التکلیف، جس طریقے سے بذات خود جو تکلیف کے احکامات ہیں ان کو بھی ذکر نہیں کیا، ان شروط کو بھی ذکر نہیں کیا۔ مثال جیسے من انتفاء المفسدۃ فیہ، تکلیف میں بھئی مفسدہ نہیں ہونا چاہیے، یا مثلا وتقدمہ علی وقت الفعل، تکلیف عمل کرنے کے وقت سے پہلے ہونی چاہیے، پہلے بتانا چاہیے، یہ نہیں ذکر کیا۔ نعم سیأتی فی القسم الثامن من ھذا الفصل، یعنی ای عقیدتنا فی احکام الدین سیأتی بعض شروط التکلیف، بلے اسی فصل کی جو 8ویں قسم ہے کہ جو ہے عقیدتنا فی احکام الدین، اس میں تکلیف کے بعض شرائط کو ذکر کریں گے، کاللزوم کونہ مطابقا لما فی الافعال من المصالح والمفاسد، مثلا وہاں پر ذکر کریں گے کہ وہ تکالیف
مثلا اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ ان کے اندر مصالح اور مفاسد کا لحاظ کیا جائے، کہ لزوم کون ہی، مثلا جس طریقے سے اس تکلیف کا ہونا مطابق ہو کس کے، لما فی الافعال من المصالح والمفاسد، وہ افعال میں جو مصالح اور مفاسد ہیں ان کے مطابق تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر فعل میں مصلحت لازمہ ہے تو واجب کرے، فعل میں مفسدہ لازمہ ہے تو حرام کرے، یہ بیان کریں گے۔ وَأَيْضًا لَمْ يَذْكُرْ شُرُوطَ الْمُكَلِّفِ، جو تکلیف دینے والا ہے یعنی خدا، یا جو مکلف ہے جو بھی تکلیف دیتا ہے اس کے شرائط کو بھی ذکر نہیں کیا۔ اس کو پڑھو مکلف بکسر اللام۔ مثلا من لزوم کونہ عالما بصفات الفعل، مثلا مکلف صفات فعل سے عالم ہونا چاہیے۔ من کونہ حسنا او قبیحا، آیا یہ فعل حسن ہے قبیح ہے۔ ومن لزوم کونہ قادرا علی ایصال الاجر اللائق الی العاملین، یا مثلا وہ جو مکلف ہے وہ قدرت رکھتا ہو کہ جو بندہ اس کی تکالیف پر عمل کرتا ہے تو اس تکلیف کے مطابق ان کو اجر دے سکتا ہو، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ جو شرائط ہے ان مکلف کے شرائط کو بھی ذکر نہیں کیا۔ کما لم یذکر شروط المکلف بہ، اور جس طریقے سے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ جس کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے، مکلف بھی یعنی جس کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے اس کے شرائط کو بھی ذکر نہیں کیا۔ مثلا جس چیز کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے من کونہ ممکنہ، تو وہ امر ممکن ہونا چاہیے، او مشتملا علی المصالح والمفاسد، وہ مشتمل ہو مصالح اور مفاسد پر۔ مثلا نماز مکلف بھی ہے، درست آگا۔ وَلَعَلَّ كُلَّ ذَلِكَ لِوُضُوحِ بَعْضِهَا وَلِعَدَمِ دَخْلِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي الْبَعْضِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ الْقَبِيحَ وَلَا يَتْرُكُ الْحَسَنَ۔ اب ان میں سے تو بعض کو انہوں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ بالکل روشن ہے۔ مثلا عاقل، خود مکلف کے لیے شرط ہے کہ عاقل ہونا چاہیے، اگر عاقل نہیں ہوگا تو مکلف نہیں بن سکتا۔ بالغ ہونا چاہیے، چھوٹے سے بچے کو تو تکلیف نہیں دی جا سکتی، یہ بالکل واضح اور روشن تھے۔ وَلِعَدَمِ دَخْلِ بَعْضِ الْآخَرِ، یا مثلا بعض اور چیزیں ہماری بعض کے ساتھ جو ہے وہ کیا ان کا تعلق نہیں ہے، کہ مثلا مکلف عالم ہو صفات فعل کا، یا مثلا قدرت رکھتا ہو جو بندہ عمل کرتا ہے اس کو اجر دینے پر۔ وَلِعَدَمِ دَخْلِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي الْبَعْضِ، بعض اور شرائط جو ہم نے یہاں پر اوپر ذکر کیے ان کا ہماری بعض کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض کیا ہے کہ من انہ لا یفعل القبیح ولا یترک الحسن، خدا عادل ہے، فعل کبیح کو انجام نہیں دیتا، فعل حسن کو ترک نہیں کرتا۔ خوب یہ بات ہے نا، بہت سارے شرائط ایسے ہیں جن کا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہذا مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ خود تمام شد۔ اب ایک نقطہ ذکر کر رہے ہیں خود تکلیف کے بارے میں، کہ ان احکامات الہیہ کو تکلیف کیوں کہتے ہیں، کیا مراد ہے، یہ بھی اچھا نقطہ ہے۔ ثم ان التکلیف سمی تکلیفا بلحاظ احداث الکلفہ و ایقاع المکلف فیہا۔ بھائی احکام شرعیہ کو تکالیف کیوں کہتے ہیں، تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم اس کلفت کو ایجاد کرتا ہے اور مکلف کی گردن پر ڈالتا ہے۔ بلاخر اس میں کوئی شک نہیں ہے، واجبات کو انجام دینا، محرمات کو چھوڑنا ایک طرح کی کلفت ہے، ایک طرح کی سختی ہے جو بندے کی گردن پر آتی ہے، تو اس کلفت کے اعتبار سے ان احکامات کو تکالیف کہا جاتا ہے۔ ثم ان تکلیف سمی تکلیفا، تکلیف کو تکلیف کہا گیا ہے کیوں؟ بلحاظ احداث الکلفہ و ایقاع المکلف فیہا، کیونکہ اس تکلیف میں ایک کلفت اور سختی کو ایجاد کیا جاتا ہے اور وہ مکلف کے گردن پر ڈالی جاتی ہے، ایقاع المکلف فیہا، اور مکلف کو اس کلفت میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ وَلَعَلَّهُ لِذَا عَرَّفَهُ الْعَلَّامَةُ الْحِلِّ قُدِّسَ سِرُّهُ، شاید اسی احداث کلفت
اور مکلف کو اس کلفت میں ڈالنے کی وجہ سے علامہ حلی نے تکلیف کی جو تعریف کی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بِأَنَّهُ بَعْثُ مَن تجب طاعته علی ما فیہ مشقہ. کہتے ہیں تکلیف یعنی کیا؟ بِأَنَّهُ یعنی یہ تکلیف بَعْثُ مَن اس ذات کا ابھارنا ہے، اکسانا ہے کہ تجب طاعتہ جس کی اطاعت واجب ہے. مثلا خدا کے جس کی اطاعت واجب ہے وہ اکساتا ہے، ابھارتا ہے علی ما فیہ مشقہ اس چیز پر کہ جس چیز میں مشقت پائی جاتی ہے. مثلا خدا کہتا ہے کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو، پروردگار عالم کہتا ہے جاؤ جا کر روزہ رکھو. اب یہ پروردگار عالم کی جانب سے باعث ہے، ابھارنا ہے، اکسانا ہے، ایک انگیزہ پیدا کرنا ہے بندے کے اندر کہ جائے اور جا کر اس کام کو انجام دے جس میں کلفت اور مشقت پائی جاتی ہے. خوب اس مشقت سے مراد بھی وہ عسر و حرج نہیں ہے، بلکہ مشقت یعنی عام سی حالت کی نسبت سے مشقت ہے، نہ کہ عسر و حرج. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مُرَادَهُ مِنَ الْمَشَقَّةِ لَيْسَ الْعُسْرُ الَّذِي يُوجِبُ نَفْيَ الْحُكْمِ. آگا اس مشقت اور تکلیف سے مراد بھی عسر و حرج نہیں ہے کہ وہ عسر و حرج کے موجب نفی حکم ہوتے ہیں کہ اسلام میں نا جس طریقے سے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسی طریقے سے کہ لا حرج پروردگار عالم کی جانب سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو حرج اور عسر کا باعث ہو. حرج اور عسر اس تکلیف کو کہتے ہیں، اس مشقت کو کہتے ہیں جس کو برداشت کرنا بہت سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. یعنی عام بندے کی کأنہ توان میں نہیں ہے، یعنی بالکل محال نہیں ہے لیکن بہت زیادہ تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں عسر و حرج. کہہ رہے اس مشقت سے مراد وہ والا عسر و حرج نہیں ہے کہ جس عسر و حرج کی وجہ سے تکلیف انسان کے گردن سے ہٹا دی جاتی ہے، بل ہوا ما یوجب الزحمہ، بلکہ مشقت یعنی جو بلاخر ایک طرح کی زحمت ہے. وَيَحْتَاجُ فِعْلُهُ إِلَى الْمُعُونَةِ اور فعل محتاج ہوتا ہے بلاخر آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا، یا جانی یا مالی. جیسے مثلا حج ہے، خوب آپ یہاں پر مالی خرچہ بھی کرتے ہیں، جانی خرچہ بھی کرتے ہیں، یعنی بلاخر ایک طریقے کی زحمت ہے. وَكَيْفَ كَانَ حالات مطلب کسی بھی طریقے سے ہو کہ دیکھیں واضح ہے فقد احترز بقید المشقت اما لا مشقت فی. انہوں نے کہا کہ تکلیف یعنی پروردگار عالم کا بندے کو اکسانا اس چیز کی طرف کہ جس میں مشقت پائی جاتی ہے، پس جس میں مشقت نہیں ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی. کأکل المستلزات جو لذیذ کھانے ہیں ان کا کھانا بھئی تم کھا سکتے ہو، اب یہ تو تکلیف نہیں ہے. وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ جَعَلَ الْكُلْفَةَ فِي مُتَعَلَّقِ التَّكْلِيفِ. علامہ حلی کی عبارت کا ظاہر یہ ہے کہ تکلیف میں ضروری ہے کہ کلفت ہو، ایک مشقت ہو. وَلِذَا احترز عن مثل اکل المستلزات، اسی لیے اس نے اعتراض کیا کہ بھئی جو مرغوب چیزیں ہیں، خدا کہے کہ بھئی تم بریانی کھاؤ، آپ کو بریانی کھانا بھی پسند ہے، یہ تو تکلیف نہیں ہے، یہ تو میرے دل کی بات ہے. خوب وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ مِنَ الْكُلْفَةِ جَعَلُ الْمُكَلَّفِ فِي قَيْدِ التَّكْلِيفِ فَلَا يَلْزَمُ أَن تَكُونَ فِي مُتَعَلَّقِهِ مَشَقَّةٌ. پس مصنف کے اعتبار سے جو چیز ہمارے دل کے مطابق ہے ایسے احکامات تکلیف میں شمار نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ تکلیف سے مراد یہ لیں کہ مکلف کو بلاخر ذمہ دار بنایا جاتا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ بھئی تو نے یہ کام کرنا ہے،
چاہے وہ کام تمہارے لیے مرغوب ہو، چاہے تمہارے لیے مثلا تھوڑا سا زحمت کا باعث بنے، دونوں صورتوں میں یہ تکلیف کے حکم میں آ جائیں گے۔ دقت کیجئے گا کہ یہاں پر جو شارع ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی علامہ ہلی کی جو ہم نے تعریف نقل کی، اس تعریف سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ تکلیف اسے کہیں گے کہ جس میں زحمت ہو، لیکن جو میرے اپنے دل کے مطابق ہے، جو میری چاہت کے مطابق ہے، بے شک خدا کا حکم بھی ہو لیکن وہ تکلیف نہیں ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے نا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ بھلے تکلیف کو اگر اس معنی میں قرار دو کہ خدا نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، جب خدا نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے، چاہے وہ تمہارے دل کے مطابق ہو چاہے زحمت ہو، یہ تکلیف ہو جائے گی۔ یہ والا جو دوسرا بیان ہے، دوسری توجیہ ہے تکلیف کے بارے میں، یہ بہترین ہے، تمام احکامات کو لے لے گی۔ وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ مِنَ الْكُلْفَةِ جَعْلُ الْمُكَلَّفِ فِي قَيْدِ التَّكْلِيفِ، اگر کلفت اور مشقت سے مراد یہ ہو کہ مکلف کو قید تکلیف میں لایا جاتا ہے، یعنی ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو فَلَا يَلْزَمُ أَن تَكُونَ فِي مُتَعَلَّقِهِ مَشَقَّةٌ، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اس تکلیف کے متعلق میں مشقت پائی جائے، نہ، بل فی مثل المذکور ایضاً تحدث الکلفہ، آپ کو بریانی کھانا بہت پسند ہے اور خدا کہے کہ بریانی کھاؤ، حتیٰ آپ کے دل کے مطابق ہے، مستلزات میں سے، لیکن پھر بھی آپ اس کو تکلیف کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بلاخر ذمہ داری آپ کی گردن پر آئی۔ بِسَيْرُورَتِهِ مُقَيَّدًا بِفِعْلِهِ، حمیم کے بندے کو اس فعل کے ساتھ مقید کیا گیا، بندے پر ذمہ داری ڈالی گئی، مَعَ أَنَّهُ فِي فُسْحَةٍ قَبْلَ التَّكْلِيفِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ تَرْكِ أَكْلِ الْمُسْتَلَزَّاتِ، حالانکہ اس تکلیف سے پہلے وہ آزاد تھا، اس کی مرضی تھی، چاہے من پسند چیز بریانی کھائے یا نہ کھائے، یہ آزادی تھی، لیکن جیسے ہی تکلیف آئی کہ بھائی جو تمہیں چیز پسند ہے اسے کھاؤ، تو بلاخر ایک طریقے کی کلفت آ گئی، ایک طریقے کا جسے کہا جائے کہ یعنی تمہارا ذمہ مشغول ہو گیا، حمیم کے اس پیمانے پر بھی تمہاری آزادی سلب ہو رہی ہے، تکلیف اس پر صادق آ رہی ہے۔ ففہم، خوب یہ اصل تکلیف کے بارے میں، پھر فرماتے ثم ان التکلیف من العناوین المنتزعۃ من صیغۃ الامر وما شابہها اذا سیکت لاجل البأس لا لدواء اخر، کہ یہ بھی ایک اصولی بحث کی طرف اشارہ ہے کہ وقت ہمارا تمام ہو گیا، نکتہ اچھا ہے، لیکن یہاں پر عبارت آش محمد حسین اصفہانی کمپانی رحمت اللہ علیہ کی نقل کرتے ہیں کہ بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ آش محمد حسین اصفہانی کی عبارات سنگین ہوتی ہیں، بہت ہی سنگین ہے، نہایت الدرایہ ان کا کفایہ پر تعلیقہ ہے، لیکن بہت ہی سنگین تعلیقہ ہے، یہاں پر تو عبارت آسان ہے، کوئی مشکل مطلب یہاں پر ذکر نہیں کر رہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس سے ایک مطلب ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو جلسے آئندہ میں عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد